السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت العلماء گوالیر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ رمضان المبارک میں عید الفطر پر جو کٹ تقسیم کی جاتی ہیں وہ یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ دفتر کے اندر ساری کٹیں تیار ہوئی ہیں، یہ تیار کر کے رکھ لی گئی ہیں اور ان کو کٹوں میں بھی پیک کر کے رکھا جا رہا ہے تاکہ جن حضرات کی طرف سے جہاں ضرورت مند ہیں، جہاں مستحقین ہیں، جہاں بیوہ ہیں، جہاں یتیم بچے ہیں، ان تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ الحمدللہ جمعیت العلماء گوالیر کئی سالوں سے اس کام کو کر رہی ہے۔ اب ہم نے کوشش کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جمعیت العلماء آپ حضرات کے تعاون سے یہ تمام خدمات انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ میں جمعیت کے ممبر بھی بن رہے ہیں اور جمعیت کا تعاون بھی کر رہے ہیں اور جمعیت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہر لائن کے اعتبار سے، چاہے وہ رمضان کے اندر کٹ بانٹنا ہو یا افطار کٹ ہو یا عید کی کٹ ہو یا کبھی کسی ضرورت مند کو سامان دینا ہو یا کبھی کسی مستحق کی مدد کرنا ہو یا کبھی کسی مسافر کی مدد کرنا ہو، ان تمام لائن سے الحمدللہ جمعیت العلماء اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ یہ تمام کٹیں تیار کر کے یہ کٹوں کے اندر بھر کر کے نہیں، تمام جگہوں پر جہاں جہاں تقسیم ہونا ہوتی ہیں، جہاں سے ہمیں خبر آتی ہیں، جہاں ہمارے ممبر ہوتے ہیں، جہاں ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقے کے اندر سروے کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کون مستحق ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عادتاً لیتے رہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، وہ فطرے کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن لوگ عادتاً ہوتی ہے کہ بس ان کو لینا ہے اور گھر کے اندر ایک ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ لوگ ان کے کپڑوں سے، ان کے حلیے سے ان کو پہچانتے ہیں، غریب ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو نہیں پہچان پاتے جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں، حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں، ان تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جمعیت العلماء ان لوگوں کو پہچان کر، ان یتیم بچوں کو پہچان کر، ان بیواؤں کو پہچان کر جو در در مانگنے کے لیے نہیں جاتی، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتی، جو بھوکی سونا پسند کرتی ہیں لیکن کسی کے سامنے سوال کرنا پسند نہیں کرتی، ہمارے نمائندے، ہمارے جمعیت کے ذمہ داران اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگ ان کو تعاون بھی دیتے ہیں اور اسی تعاون سے پورا کی پورا یہ سامان خرید کر کے نہیں ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے الگ الگ علاقوں کے اندر، کیونکہ شہر گوالیر بہت بڑا ہے تو ہمارے جہاں الگ الگ علاقوں کے اندر یہ خزانچی وہاں پر ہمارے صدر مولانا طیب صاحب ہیں، یہ ان کی وہاں پر تمام کٹیں تیار ہو رہی ہیں، تقریباً 100 کے قریب، تو وہاں پر اس علاقے کے اندر تقسیم ہوں گی تاکہ لانے اور لے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ تو جس جگہ ہوتا ہے ہم وہیں کی وہیں تیار کرا دیتے ہیں اور جب تیار نہیں ہو پاتی ہیں تو پھر اپنے دفتر کے اندر کرا دیتے ہیں۔ تو یہ مولانا طیب صاحب کے گھر پر وہاں پر یہ تمام کٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور ہمارے یہ حفیظ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی دکان سے زیادہ تر سامان لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کفایت ریٹ پر یہ سامان کو لگاتے ہیں، ریٹ میں جو جتنا آیا ہوا ہوتا ہے اتنے میں، تاکہ ہم زیادہ کٹ بنا کر کے لوگوں کو دے سکیں۔ حالانکہ تعاون اتنا زیادہ نہیں آتا، ہم خواہش مند لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب تک جو اول درجے کے اندر مستحق ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ صبح سحری کے وقت میں سب سے پہلے سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کر فوراً ہم لوگ جاتے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے دور کے اندر 1-2 گھنٹے میں اپنا یہ تمام کام سامان خریدنا اور سامان کو تیار کرنا ہے، سارا پیک کرنا، یہ تمام خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ تمام سامان لا کر کے نہیں، لوگوں کے گھروں تک پہنچانا اور ان کا اس وقت فوٹو بھی نہیں لیا جاتا، ان کی رسوائی بھی نہیں کی جاتی، ان کو آبرو ریزی بھی نہیں کی جاتی، چپ چاپ سے ان کے گھر پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دینے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کس نے دیا ہے، کیونکہ جمعیت کا نام ہے، کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، پوری کی پوری جماعت ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جمعیت میں تعاون کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جمعیت کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ حافظ شبیر صاحب جو ہمارے جمعیت کے خزانچی ہیں، یہ مرار کے اندر تمام کٹیں انہوں نے بھی تقریباً کافی کٹیں تیار کی ہیں، یہ تمام کٹوں کے اندر بھری رکھی ہوئی ہیں یہ سارا سامان۔ اس کے ساتھ میں انہوں نے آٹا بھی دیا ہے، جو ضرورت کی سامان ہیں، جیسے کہ اس کے اندر دال ہے اور سوئیاں ہیں اور میوہ ہے، تو انہوں نے وہیں پر ہی لے کر کے نہیں
اور وہیں اس کو تقسیم کیا ہے۔ یہ سارا سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیر صاحب کے گھر کا ہے، جو انہوں نے اپنے وہاں پر کٹیں تیار کی ہیں اور اس علاقے کے اندر تقسیم کریں گے۔ تو ہم مرار والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مرار والے حافظ شبیر صاحب کا پورا تعاون کریں اور ان کے ساتھ میں اپنی خدمات کو انجام دیں، ان کے ساتھ جڑیں، علاقے میں بتلائیں کون مستحق ہے جو لوگوں کے سامنے جا کر سوال نہیں کرتا۔ ہمارا سب سے پہلا مستحق وہی ہوتا ہے جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، اور وہ مستحق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عادتاً سوال کرتے ہیں، وہ پوری رمضان بھر لوگوں کے گھروں پر اور لوگوں کے دروازوں پر مانگتے رہتے ہیں، ہمارا وہ ان کو دوسرے یا تیسرے درجے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پہلے درجے کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ تو یہ عید کا سامان ہے، ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے۔ ہم تو لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اس لائق بنا کہ یہ خود زکوٰۃ دینے والے بنیں، یہ زکوٰۃ کا مال اور فطرے کا مال اور صدقے کا مال لینے والے نہ بنیں۔ تو ہماری پوری ٹیم الحمدللہ اس خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ یہ نور گنج کے اندر بھی حافظ یونس صاحب، حافظ عبدالحی صاحب، حافظ عبدالباری، تمام علاقوں کے اندر حافظ عمران صاحب، قاری عامر صاحب، اور بوڑا پور کے اندر بھی ہمارے وکیل صاحب، جہاں جہاں ہمارے نمائندے ہیں، اور گاؤں گاؤں میں جا کر، ایسا نہیں ہے کہ صرف شہر میں ہو، گاؤں کے اندر بھی سفر کر کے روزے کی حالت میں، گرمی کی حالت میں وہاں پر سفر کر کے وہاں جو مستحق، جو یتیم، جو بیوائیں ہوتی ہیں، چپ چاپ سے ان کے گھر کے اندر کے دے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ صبح کو جانا اور واپس آ جانا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے دور کے اندر ہمیں ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم اور اس سے بہتر کام کریں گے۔ اللہ رب العزت جمعیت کا تعاون کرنے والوں کی اور اس کی خدمات کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔